بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پرواز دکن چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ اردو کی شعری اصناف پر بہت ساری گفتگو ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ ایک خطبہ آج میں عالی جناب پروفیسر مظفر علی شامیری صاحب، سابق وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالحق یونیورسٹی کرنول کا ہم سنانا چاہیں گے۔ بہترین تجزیہ ہے قطع کے حوالے سے، رباعی کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے، کیونکہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ میں نے اس کو محفوظ رکھا تھا، یہ ہماری ہی اپنی نااہلی تھی کہ میں نے اتنے دن تک جو ہے اسے اپلوڈ نہیں کیا، لیکن آج جب میں اسے دوبارہ سن رہا تھا تو بے اختیار میں میرے دل میں آیا کہ اس ویڈیو کو میں اپلوڈ کروں تاکہ ان کی جو کوششیں تھیں وہ لوگوں تک پہنچ سکیں، ان کا جو تجزیہ تھا وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آپ سنیں پروفیسر مظفر علی شامیری کا اردو کی شعری اصناف کے حوالے سے ان کا وہ عظیم خطاب جو انہوں نے 2017 میں گورنمنٹ ڈگری اینڈ پی جی کالج حسینی علم کے 2 روزہ قومی سیمینار میں پڑھا تھا۔ پیش ہے وہ خطبہ۔ میں عبدالقدوس صاحب کے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، اور یہاں پر میری بہت ساری طالبات ہیں جو آپ کی استانیہ ہیں، اور ان کے چہرے پر یا ان کے چہروں پر خوشی کی، مسرت کی چمکتی ہوئی نرم دھوپ دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی خوشی کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے، اور وہ ہے اس کالج کے نام سے کچھ جذباتی لگاؤ ہے حضرت حسین سے، اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ میری شاعری کا ایک بڑا حصہ کربلا اور حضرت حسین کے اطراف گھومتا ہے، اور پھر علم بھی ساتھ ہو تو پھر دو چیزیں ہیں، حسینی اور علم بھی تو آنا ہی چاہیے تھا۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں منتظمین کا، کالج کا، کہ مجھے یاد فرمایا، بہت بہت شکریہ۔ ابھی یہاں موضوع کی بات قدوس صاحب نے بتائی، پتہ نہیں کس دانشور نے کہا کہ یہ موضوع مناسب نہیں ہے۔ یہ موضوع بہت مناسب ہے، اور اس کے کئی اسباب میں بیان کر سکتا ہوں۔ گھر بھی رکھے کوچے طیبہ کی طرح، صاف وہ گھر بھی رکھے، پہلا تو دل تھا، اب ایک گھر آ گیا، صاف گھر بھی رکھے، صاف وہ گھر بھی رکھے کوچے طیبہ کی طرح، اے خدا اور دعا کیا میں کروں اس کے لیے، اے خدا اور دعا کیا میں کروں اس کے لیے، میری بیٹی بھی بنے فاطمہ زہرا کی طرح، اے خدا اور دعا کیا میں کروں اس کے لیے، میری بیٹی بھی بنے فاطمہ زہرا کی طرح۔ تو آپ غور کر کے دیکھیے کہ اس میں ایک قطع ایک مصرع ہے، اس کے بعد دوسرا مصرع ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے بعد تیسرا مصرع، اس کے بعد چوتھے مصرع پہ آ کے بات ختم ہوتی ہے۔ تو یہ قطع کا فن ہے۔ اب میں ایک رباعی پیش کرتا ہوں، اور اس میں آپ غور کر کے دیکھیے کہ یہ رباعی حضرت امجد کی ہے۔ یہ فن ہے، رباعی کا فن ہے، بالکل الگ فن ہے، قطع کا فن بالکل الگ ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم صحبت بے قرت، ہم صحبت بے قرت، جس کو عقل نہیں ہے اس کی صحبت میں بیٹھا تھا، ہم صحبت بے قرت پریشان رہا، نافہم کو سمجھا کے پشیمان رہا۔ وہی بات ہے، پہلے مصرے میں جو بات ہے دوسرے مصرے میں بھی وہی باتیں ہیں، ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے۔ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں مصروں کے ساتھ مقابلے میں چوتھا مصرع ایک دم سے بلند ہو گیا ہے۔ یا ایک اور رباعی دیکھ لیجئے کہ عالم کا حساب کیا ہے معلوم نہیں، عالم کا حساب کیا ہے معلوم نہیں، اس فن کا نصاب کیا ہے معلوم نہیں۔ اب وہی ہے جو دوسرے
पहले मिसरे में जो कहा गया है, तो दूसरे मिसरे की जो हैसियत है वो सानवी हो जाती है, नहीं पहली नहीं हो रही है। आलम का हिसाब क्या है मालूम नहीं, इस फन का निसाब क्या है मालूम नहीं, कहती है हमेशा ये क्यों वो क्यों, इस क्यों का जवाब क्या है मालूम नहीं। देखिए, तो अलग अलग तरह के फन है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब भी हम मसनाफ़े शायरी को पढ़ें, जब भी हम मसनाफ़े शायरी को समझें या किसी सिंध पर हम तबाज़माई करें, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम दोनों के फ़न को अलग अलग करके देखें, तभी हम दोनों के साथ इंसाफ कर सकते हैं। पाँव के पास खाखानी बैठा हुआ है, ने मुरानंग ने तुरा अदबस, ना इसमें मेरी बेइज्जती है ना इसमें तेरा अदब है बादशाह। क्यों? अब ये वजह जो देता है, जबरदस्त वजह दी है उसने, कुरान से दी है। नहीं ऊपर नीचे तो हम बहुत वो हो जाते हैं ना, जरा सा शादी में नहीं पूछे, निकाह में नहीं पूछे, नहीं वो वहां पीछे बिठा वाले थे मुझे क्या। अरे किसी के बिठाने से किसी के उठाने से कोई आदमी बड़ा छोटा हो जाता है? आदमी तो अपने आप से बड़ा होता है, अपने आप से छोटा होता है। और ये शायरी कह सकता है, सफे पाए निशिस्त खाखानी ने मुरानंग ने तुरा अदबस। क्यों? कहता है कि कुल हु अल्लाह के वस्फ़े खालिक़ मास ज़ेरे तब्बत यदा अबी लहबस्त। कुल अल्लाह का जो सूरा है जिसमें सारी दुनिया बसी हुई है, किसके नीचे है? अबू लहब के सूरे के नीचे है। तो इससे क्या सूरा छोटा हो जाएगा? उससे इससे छोटा हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये खता का फन है। ये खता फैज का सुन लीजिए, फिर मैं गजल की तरफ आता हूँ। और बहुत खूबसूरत सा खता है, सुन लीजिए कि ज़ब्त का अहद भी है, शौक़ का पैमान भी है। ज़ब्त का अहद भी है, शौक़ का पैमान भी है। अहद व पैमान से गुजर जाने को जी चाहता है, अहद व पैमान से गुजर जाने को जी चाहता है। दर्द इतना है कि हर रग रग में है महशर बर्पा। दर्द इतना है कि रग रग में है महशर बर्पा, और सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है, और सुकून ऐसा कि मर जाने। देखो बेटा, याद रखिए कि ये खता है और एक बिल्कुल ही अलग चीज है। ख़वातीन व हज़रात, तो आपने देखा कि प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शहमीरी साहब का बेहतरीन खिताब आपने समाअत फरमाया। हम चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए लाएं, जिसमें किसी अहम शख्सियात के खुतबात हों, किसी अहम शख्सियात के ख़यालात हों, किसी अहम शख्सियात की शख्सी गुफ्तगू हो। आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम आपके इन हौसलों से मुतासिर होकर के नई नई वीडियो लेकर के आते रहें। बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज़।